السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ حضرات، آج ہم قومی سطح پر یوم اساتذہ منا رہے ہیں، تو میں آج کچھ اہم پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک استاد جہاں انسان سازی کا فعل انجام دیتا ہے تو دوسری طرف وہ کار پیغمبری کا بھی فعل انجام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گویا میرے اور آپ کا جو پیشہ وہ سنت نبوی سے کوئی کم نہیں ہے۔ حضرات، اسلامی دنیا کی پہلی یونیورسٹی جہاں کا معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کے شاگرد اصحاب صفہ کہلاتے تھے، دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے آج تک قاصر ہے، کہ وہ استاد اور طالب علم شاگردیں کہ صرف 50 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کا 60% حصہ ان کے زیر انڈر کنٹرول آ جاتا ہے، ان کے زیر نگرانی میں آ جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک استاد اور معلم سے ایک اہم انقلاب جنم لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ استاد ایک چراغ کے مانند ہوتا ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو باقی رکھتا ہے۔ عالم کا مقام اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا نبی کا امت میں۔ امام غزالی نے استاد کی اس عظمت، اس مقام و مرتبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ حقیقی باپ نفس کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے، مگر استاد ہے کہ جو تحت الثری سے اسی نفس کو سدرۃ المنتہا کی انتہائی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ حضرات، استاد قوموں کے عروج و ارتقاء میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ دراصل استاد ہی قوم کا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے۔ استاد سماج میں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ لہٰذا استاد کو چاہیے کہ بذات خود اخلاق عالیہ سے متصف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں، آج کے حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس قوم و ملت کے اساتذہ میں قوم کا احساس، قوم کی دردمندی، قوم کا شعور، قوم کی فلاح و بہبودی کی تڑپ اگر رہتی ہے تو وہ قوم خدا کی قسم وہ قوم، اس قوم کی اقبال کا ستارہ کبھی بھی ڈوبتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس قوم کے اساتذہ میں، جس قوم و ملت کے اساتذہ میں قوم کی احساس مندی، قوم کا درد اگر پنہا ہوتا ہے، قوم کا درد اگر وہاں ان کے دلوں سے چلے جاتا ہے تو وہ قوم تنزل و انحطاط کا شکار ہو جاتی ہے۔ برعکس، اگر اس قوم کی اساتذہ میں قوم کا احساس جنریٹ ہوتا ہے، قوم کا احساس اگر جنم لیتا ہے تو وہ قوم عروج و ارتقاء کی انتہائی منزلوں تک پہنچ سکتی ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے منصب اور مقام کی اہمیت سے آگاہ ہو جائیں اور ہم اپنے منصب کی نزاکتوں سے ہم آگاہ ہوں اور ہم اپنے منصب کے نزاکتوں کا صحیح ادراک ہمیں ہو اور ہم کار پیغمبری کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں، جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتے ہیں اور اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ کر اجر عظیم کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ہماری جو حالت ہوگی اس شعر کی مصداق نظر آئے گی، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ حضرات، ایک معلم اور اساتذہ میں جو انقلاب آتا ہے وہ تاریخ گواہ ہوتی ہے اور تاریخ اسے یاد رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے منصب اور مقام کے نزاکتوں کا صحیح ادراک ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مقام و مرتبے کو پہچان کر اور صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔